ایمانداری سے بتائیں، یہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے کیا ہے؟ زور سے بولے، اسے دولت کہتے ہیں، مال کہتے ہیں. یہ کس نے دیا؟ اللہ نے. کس نے دیا؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مال. اب آپ مجھے بتائیں، جب رب کی بڑی عظیم نعمت ہے جسے مال کہتے ہیں، پیسہ کہتے ہیں، تو کیا بندے کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس نعمت کے حوالے سے بندہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے؟ اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو بندہ رب رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر، رب رسول کے بتائے ہوئے کاموں کے اندر اس دولت کو بندہ خرچ کرے، جائز جگہ پر بندہ اس دولت کو لگائے، تب تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوا. ورنہ اگر بندے نے اس دولت کو رب رسول کی نافرمانیوں والے کاموں کے اندر خرچ کیا، رب کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر خرچ کیا، تو یاد رکھیں یہ اس دولت کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس دولت کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں ناشکری ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ صرف اس شہر کا سروے کر لیں. ایمانداری سے مجھے بتائیں، کیا اس شہر کو پروردگار عالم نے کوئی کم دولت عطا کی تھی؟ پروردگار عالم نے بڑی عظیم نعمت پتھر کی شکل میں اس شہر کو عطا فرمائی. خوب دولت میرے کریم نے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو عطا کی تھی. مگر آپ مجھے بتائیں، جن کو دولتیں ملی انہوں نے اس دولت کا کیا استعمال کیا؟ اللہ خیر فرمائے، کہنے والوں نے کہا لوگوں نے اس دولت کا ناجائز استعمال کیا، ایسی جگہوں پر اس دولت کو خرچ کیا کہ جن جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو. کسی کہنے والے نے کہا تھا رب کی دی ہوئی اس عظیم نعمت مال کو اس شہر کے اگر کئی لوگوں نے خرچ کیا ہے تو دو جگہوں پر خرچ کیا ہے. ایک تو ہانڈی پر خرچ کیا اور ایک رنڈی پر خرچ کیا. دو جگہوں پر جب دولت خرچ کی گئی، رب کی دی ہوئی نعمت کا مس یوز کیا گیا، تو آج آپ حالات اٹھا کر کے دیکھ لیں. کل تک جن لوگوں کے دروازوں پر فقیروں کی قطاریں لگی رہتی تھی، کل تک جن لوگوں کے دروازوں پر رمضان شریف کا پورا پورا مہینہ لنگر چلا کرتا تھا، کل تک جن لوگوں کے دروازوں پر ہر کوئی سوالی بن کر کے جاتا تھا، آج کنڈیشن یہ ہے کہ خدا کی قسم روپیے روپیے کے وہ لوگ محتاج بن کر کے رہ گئے ہیں. رمضان شریف کے مہینے میں خود لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. اور میں بڑی بات نہ کہوں، کنڈیشن یہ ہے، کل تک جن لوگوں کے یہاں ریل پیل ہوتی تھی دولت کی، آج کنڈیشن یہ ہے کہ ان گھروں کی عورتیں اپنی عزتوں پر اپنی عزتوں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے. یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت. جب رب کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے، نتیجے یہ آتے ہیں. مال دیا ہے خدا نے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو بدماشی کرے گا. مال ملا ہے تجھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اسے اللہ رسول کو ناراض کرنے والی جگہوں پر خرچ کرے گا. اس میں کمال ہمارا نہیں ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے. ہاتھ میں طاقت دی کس نے؟ بدن میں تندرستی دی کس نے؟ بدن میں تندرستی نہ ہوتی تو کما لیتا. وہ رب تجھے پیدا ہی نہیں کرتا تو پھر دولت آتی کہاں سے؟ مال دیا ہے اللہ نے، ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کا بندہ غلط استعمال نہ کرے. مگر معاف کرے، آج کیا استعمال ہو رہا ہے؟ بالخصوص اگر میں شادیوں کے حوالے سے بات کروں، لاکھوں لاکھ روپیہ لوگوں کا، لاکھوں لاکھ روپیہ ایسی جگہوں پر خرچ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض. بھئی آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کتنی شرم کی بات، اللہ کی دی ہوئی نعمت جسے پیسہ کہتے ہیں، بندے نے کہاں خرچ کیا؟ ناچنے کودنے پر خرچ کیا. بھئی یہ رب کی ناشکری نہیں ہے؟ پیسہ اس لیے دیا ہے اللہ نے کہ تو طوائفوں پر اڑائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں
شادیوں کے موقعوں پر ہزاروں روپیہ پٹاخوں میں لوگ اڑا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اس لیے اللہ نے دولت دی کہ تو ان سے پٹاخے چھڑائے؟ بھئی دولت تو جناب ابو بکر صدیق کو بھی ملی تھی، مگر سبحان اللہ، قربان جائے وہ دولت کیسی دولت تھی، سبحان اللہ، کہ اس دولت کا استعمال کیا صدیق اکبر نے تو مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے مسجد نبوی کی زمین اگر کسی نے خریدی ہے تو ابو بکر صدیق نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا آقا آپ کا غلام ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ میں نے مسجد کے لیے جگہ خریدی ہے، آقا اسے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ صدیق اکبر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں۔ کون سی مسجد نبوی؟ وہ مسجد نبوی کہ اگر کوئی ایک نماز جا کر کے مسجد نبوی میں پڑھے تو اسے ثواب 50,000 نمازوں کا عطا کیا جاتا ہے، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس مسجد نبوی کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہو، وہ مسجد نبوی کہ جس مسجد نبوی کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر کا پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنی شاندار جگہ خرچ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ خرچ ہوا حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے میں، ہاں خرچ ہوا حضرت بلال حبشی کو۔ امیہ کوڑے مارتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑا پریشان کرتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر گزرے، دیکھا نہ گیا، بڑا ظلم کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت بلال نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی آقا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ کیوں نہ میں بلال کو آزاد کروا لوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جب بلال کو آزاد کروانے کے لیے تو جاوے نا تو کچھ پیسہ ہمارا بھی ملا لینا۔ خیر صدیق اکبر گئے، جانے کے بعد کہا امیہ اسے بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں بیچے گا؟ ایک بہت بڑی قیمت امیہ نے بتائی، اور کہا صرف قیمت میں نہیں بیچوں گا بلکہ اس کے بدلے میں ایک خوبصورت غلام بھی لوں گا۔ صدیق اکبر نے کہا منظور ہے، پیسہ بھی دیا، اس کے بدلے میں ایک خوبصورت غلام بھی دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر کے آنے لگے تو امیہ نے کہا ابو بکر بڑی تعریفیں سنی تھی تمہاری کہ تجارت میں بڑے ماہر ہوں، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آج سودے کا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہو۔ ایک کالے رنگ کے بلال کے بدلے میں تم نے پیسہ بھی دیا، خوبصورت غلام بھی دیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں امیہ تو نے بلال کا بدن دیکھا ہے، بلال کا دل نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، بلال کا بدن اگرچہ کالا ہے مگر دل مدینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ بلال کا دل جو ہے اس دل کے اندر مدینے والے سے محبت ہے، حضور کا پیار ہے۔ یہ تو ایک غلام اور کچھ پیسہ لیا گیا، اس سے بھی اگر بڑی قیمت لی جاتی تو اللہ اکبر پھر بھی گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ صدیق اکبر نے حضرت بلال کو لیا اور لے کر کے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہمارا بھی پیسہ ملا لینا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے صدیق اکبر کے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی پیسہ لے لیا جاتا۔ آقا ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا سارا مال آپ کا ہے۔ جس وقت آپ کی غلامی اختیار کر لی آقا، اس کے بعد سے ابو بکر کا کچھ رہا ہی نہیں۔ ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ آپ دیکھیں پیسہ ان کو بھی ملا
ملا تھا مگر خرچ کہاں ہو رہا ہے. اتنا بڑا کام کر دیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے, اتنا بڑا کام. اللہ اکبر. آپ دیکھیں مسجد نبوی کی زمین خریدی. اب کب خریدی تھی؟ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے. اس وقت سے لے کر کے اب تک, اور اب سے لے کر کے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, مسجد نبوی پہنچتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے. یہی ہوگا نا. صحابہ نے جہاں نماز پڑھی, ولیوں نے جہاں نماز پڑھی, غوث و قطب نے جہاں پر نماز پڑھی ہے. آپ سوچے اس بات کو سوچے, کتنا بڑا کام صدیق اکبر نے کر دیا. کب خریدی تھی؟ اور سب سے بڑی بات, حضور نے وہاں پر نماز پڑھی. حضور نے, جناب عمر فاروق اعظم پیچھے, عثمان غنی پیچھے, مولا علی پیچھے, طلحہ زبیر پیچھے, اور حضور کے بعد صدیق اکبر نے پڑھائی, عمر فاروق اعظم نے پڑھائی, عثمان غنی نے پڑھائی, مولا علی نے پڑھائی. وہ مسجد نبوی کی زمین قیامت تک لوگ آتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے. ان سب کو تو ان کی نمازوں کا ثواب ملنا ہی ہے, مگر جب سے خریدی ہے اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک سارے نمازیوں کی نمازوں کا ثواب اگر کسی کے خاتے میں جائے گا تو اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کتنی بہتر جگہ صدیق اکبر نے اپنا پیسہ خرچ کیا. تو آپ مجھے بتاؤ, پیسہ تو ایسی جگہ خرچ ہونا چاہیے نا. ہمارا پیسہ کہاں خرچ؟ ناچنے کودنے میں یہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہے؟ یہ ہمارے کام ہے کیا ناچنے والوں پر پیسہ اڑانا؟ آپ سوچو تو صحیح. اب خیر میں کیا بولوں, کئی بار لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ جاتے ہیں. بھئی یہ چیزیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ کہاں اڑتا ہے, ناچنے کودنے پر. اللہ نے دولت دی ہے, اس دولت کا غلط استعمال مت کر دوست, ورنہ جو رب نعمت دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے.